الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورۃ الفجر کی تفسیر چل رہی تھی اور 4 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ اس میں جو قسم اور جواب قسم ہے، کل آپ کو سمجھایا تھا کہ اس میں پوری بات کس طرح بنے گی اور آخرت کا عقیدہ کس طرح ثابت ہو۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ کیا ان قسموں میں عقل مند کے لیے قسم کافی ہے یا نہیں ہے، یعنی جو باتیں ہم نے کہی ہیں۔ یہ عربی کا ایک خاص انداز ہے کہ بھائی میں نے اتنی بات کہی، اتنی کھول کر سمجھے، اب تجھے سمجھ پڑی کہ نہیں پڑی، یعنی اب تو پڑ جانی چاہیے تھی، اگر اس سے پہلے نہیں پڑی تھی تو اب تو یہ بات پوری طرح دل اور دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو اتنا کھول کر سمجھانے کے بعد تو آخرت کا عقیدہ سمجھ میں آ جانا چاہیے، اور اتنی بڑی بات تو آدمی کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار کا پیدا بولو بھائی نہیں۔ اس صورت کا چونکہ خاص ٹاپک ہی ہے پہلا والا، کہ یہ بات سمجھا دی جائے لوگوں کو کہ لوگ دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہیں، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آئے گی اور وہاں پر جزا اور سزا ہوگی۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کی قسم کھائی تھی جن میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے، کائنات کے نظام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ایک حالت پر باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ آدمی ان چیزوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا، حتیٰ کہ ہماری زندگی میں بھی چینجنگ کا پیغام ہے اس میں، کہ تمہاری زندگی بھی جو ڈیلی روٹین کی ہے وہ اس طرح ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ لیکن انسان ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، جیسے میں روزانہ رات کو سوتا ہوں اسی طرح روزانہ صبح کو اٹھتا ہوں تو یہ معاملہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا، کبھی آدمی کو یہ کھٹکا نہیں لگتا کہ مجھے کل مرنا ہے، کبھی بھی احساس نہیں ہوتا۔ جتنے یقین کے ساتھ 1 سال پہلے رات کو سویا تھا اتنے ہی یقین کے ساتھ آج بھی آدمی سوتا ہے کہ کل کو مجھے اٹھنا ہے، اور جتنے یقین کے ساتھ صبح گھر سے نکلتا ہے 1 سال پہلے نکلا تھا کہ میں گھر لوٹ کر آؤں گا، اسی طرح آج بھی جو ہے آدمی اسی یقین کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے کہ میں تو اسی طرح گھر لوٹ کر آ جاؤں۔ اور یہ صرف مسئلہ اتنا نہیں ہے کہ آدمی 40 سال کا 30 سال کا ہے تو اس کی یہ سوچ ہے، بلکہ آدمی 50 کے اوپر بھی چلا جاتا ہے پھر بھی اس کی یہی سوچ رہتی ہے کہ میں تو جیوں گا، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو قبرستان میں دفن کر کے آئے گا تو یہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ موت آئے، لیکن مجھے تو موت آنے والی ہی نہیں ہے، بس وہ تو اسی طرح، یعنی زبان سے نہیں کہتا ہے لیکن اس کی ڈیلی روٹین اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے، اس کی جو دلچسپیاں ہیں وہ ایسا بتلاتی ہے کہ یہ آدمی نہیں سمجھتا ہے کہ جس طرح یہ مرا ہے اس طرح مجھے بھی بولا نا بھائی مرنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں نہیں، اس طرح نہیں، جب کائنات کے اتنے بڑے نظام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں بھی تبدیلی بولو بھائی ہوگی اس میں بھی تبدیلی۔ جی آج جو ہے ہم اٹھ کر خود مسجد میں آئے ہیں، جی کبھی ایسا ہوگا کہ کاندھوں پر اٹھا کر لے کر آیا جائے، آج صبح اٹھ کر خود غسل کیا تھا، کبھی یہ چینجنگ آئے گی کہ ہمیں غسل دیا جائے گا۔ بہت سو کو ہم کندھے پر اٹھا کر رکھ کر آتے ہیں قبرستان پر، یہ چینجنگ آئے گی کہ ہمیں بھی کندھے پر اٹھا کر رکھ کر آئے۔ تو یہ آدمی کو سوچنا چاہیے اور اس کا استحضار کرنا چاہیے کہ میری یہ ڈیلی روٹین ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے، اور یہ چیز بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے آدمی کو آخرت کی تیاری کرنے میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کتنی بڑی تھی، لیکن حضور کا معاملہ یہ تھا کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام بولو بھائی کہ امید نہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے اور موت کا پیغام آ جائے، اتنا زیادہ موت کا اہتمام۔ اور پہلے بزرگان دین جو حضور کے زمانے سے بالکل قریب تھے اور حضور کے زمانے کی برکتیں ان کو ملی ہوئی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ باقاعدہ بیٹھتے تھے اور موت کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے کہ ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ معاملہ ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، بار بار یاد کیا کرو، تاکہ غفلت میں آدمی نہ پڑے۔ آج کی پوری زندگی آدمی کی ایسی بن چکی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آدمی ہمیشہ دنیا میں جینے کا ارادہ کر چکا ہے،
نہیں ایسا؟ تو آسان نسخہ یہ ہے کہ رات دن آتے جاتے رہتے ہیں، جس طرح سورج ڈھلتا ہے تو آدمی کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ایک دن میری زندگی کا سورج بھی ڈھل جائے گا اور میری بھی شام ہو جائے گی، میرے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ جیسے وہ برف بیچنے والا ہوتا ہے نا، صبح سودا لاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف برف نہیں پگھلتا ہے، اس کے جذبات بھی پگھلتے رہتے ہیں کہ یہ اتنا بکا، اتنا باقی، اتنا بکا، اتنا باقی، یہ شام کو موڑی بچے گی یا نفعات میں آئے گا؟ نہیں ایسا، اس کو غم رہتا ہے، ڈھلتے سورج کے ساتھ اس کو غم رہتا ہے کہ میری بہت بڑی سرمایہ کاری اور میرا بہت بڑا پیسہ کیا ہو رہا ہے؟ پگھلتا جا رہا ہے۔ اس طرح ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ بھائی بیتتے دنوں کے ساتھ میں روزانہ اپنی قبر سے قریب ہوتا جا رہا ہوں اور یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ ان قسموں میں عقل مند کے لیے کافی قسم ہے کہ یا نہیں ہے؟ یہ سنا رہے ہیں کہ تھوڑی سی بھی عقل ہوگی نا تو بات سمجھ میں آ جائے گی اور سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ تو چونکہ سورت کا بنیادی ٹاپک یہ تھا کہ اللہ کسی کو ایسے ہی چھوڑنے والے نہیں، جزا اور سزا ہوگی، تو اس میں کل بتایا تھا کہ آدمی ایسا سوچتا ہے کہ کیسے موت آئے گی، موت آ گئی تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، اور یہ کائنات کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ کل میں نے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا کہ یوں ختم ہو جائے گی۔ اب ایک شبہ یہ بھی آدمی کو رہ جاتا ہے کہ دنیا کا نظام دیکھ کر آدمی اپنی عقل کے لیول سے سوچتا ہے نا، تو ایسا سوچے کہ یار اتنے سارے لوگ جمع ہوں گے تو اتنے ساروں کو آدمی کیسے سزا دے سکتا ہے ایک ساتھ؟ بہت بڑی تعداد میں دنیا کی حکومتیں کیسی ہوتی ہے بھائی، کہ اگر کوئی یونٹ بن جائے حکومت کے خلاف جی اور پروٹیسٹ ہونے لگے بہت زیادہ، تو سب سے پہلے اس یونٹ کے جو سربراہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو توڑا جاتا ہے، اس لیے کہ پوری اتنے بڑے مجمع کو سزا نہیں دے سکتی سرکار، تو پہلے توڑتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اور پھر سپاٹے بجاتی ہے سرکار۔ ایسا تو دنیا میں تو یہ رہتا ہے، لیکن اللہ کی طاقت کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو آنن فانن کتنی بھی قومیں جمع ہو جائے اور کتنے بھی پاورفل لوگ آ جائے، لیکن وہ اللہ کو عاجز بولو بھائی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے مثال کے طور پر کہ کہیں تمہارے دماغ میں نہیں کہ ایک ساتھ اتنی بڑی بڑی قوموں کو کس طرح سزا دینا ممکن ہے، اللہ جن قوموں کو سزا دے چکے ان کے حالات سنا رہے ہیں آگے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ سزا اور جزا ہوگی، یعنی اچھے عمل کا بھی بدلہ دیا جائے گا اور برے عمل کا بھی، تو صرف باتیں زبانی خرچ نہیں، ہم تو دنیا میں بھی دے چکے ہیں، تو آخرت میں تو جو تو اس کی جگہ ہے وہاں تو بدرجہ اولا دیں گے، دنیا سزا دینے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو کیا ہے مہلت دے رکھی ہے۔ دیکھیے آگے اللہ کی صفت میں ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو گھات میں بیٹھتا ہے نا شکاری، تو وہ جو ہے فوراً حملہ نہیں کرتا، ایک خاص سچویشن کے انتظار میں رہتا ہے کہ یوں میرے بالکل مقابلے میں آئے گا تب جا کر میں اس کو شکار کو دیکھتا رہتا ہے مستقل۔ کسی جانور کا شکار کرے آدمی تو مستقل کیا کرے گا؟ دیکھتا رہے گا، نگاہ بنا کر، ایک خاص حالت اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اس طرح ہوگا تب جا کر مجھے اس پر حملہ کرنا ہے، اور جب وہ حملہ کرتا ہے تو سامنے والا بچ بولو نا بھائی آنن فانن آتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ موقع کی گھات میں آخرت کا موقع ہے جہاں پر سزا دی جائے گی، دنیا میں نہیں، لیکن چند قومیں ہیں جنہوں نے حد پار کر دی اور اللہ کی قدرت کے ایسے مطالبے کیے تو پھر اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کیا دی؟ سزا دی۔ ان کے حالات اللہ سنا رہے ہیں، ان میں 3 قومیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ کہ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی وہ اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس قوم کے مانند ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور اس قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں چٹانوں کو تراشا، وفرعون ذی الاوتاد، اور اس فرعون کے ساتھ میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے ملکوں میں سرکشی مچا رکھی تھی، فاکثروا فیہا الفساد،
اور ملکوں میں خوب فساد مچایا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ 3 بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کے حالات سنا رہا ہے۔ کتنی؟ 3۔ یہ اپنے وقت کی ہائی لیول کی بہت اعلیٰ درجے کی طاقتیں تھیں، اور پوری دنیا میں حکومت کے اعتبار سے سب سے نمایاں قومیں گزری ہیں۔ ان کے حالات اللہ سنا رہا ہے کہ دیکھو یہ کتنی طاقت والے تھے، کتنے مال دولت والے تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود جب ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ہمارے رسول کی باتیں نہیں مانی اور کھل کر ہمارے مقابلے میں آ گئے، تو ہم نے آنن فانن پوری کی پوری قوم کو اس دنیا سے مٹا دیا، اور اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ جی دیکھیے ان میں پہلی قوم ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ انداز دیکھیے، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ حالانکہ ہم نے تو دیکھا نہیں، تو بھائی یہ تو بہت سالوں پہلے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 2 یا 3 ہزار سال پہلے یہ قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود۔ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن عربوں میں ان قوموں کا قصہ بھی مشہور تھا، اور قرآن بھی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کی سزا ایسی ہے کہ خوب مشہور بھی ہونی چاہیے اور سب کو معلوم بھی ہونا چاہیے، ایسا کہ سنا ہوا بھی دیکھے ہوئے کے معنی نہیں۔ کیسا؟ سنا ہوا بھی دیکھے ہوئے کے معنی۔ دیکھو یہ پہلی قوم ہے، قوم عاد۔ ان کے ساتھ جوائنٹ لگائی ہے ارم ذات العماد۔ عاد یعنی قوم ارم۔ یہ عاد کون تھے؟ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی نسل چلی، اور آگر جا کے حضرت نوح علیہ السلام تک آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح نے کتنے سال سمجھایا؟ 950 سال تک سمجھایا، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ پوری کی پوری قوم پر عذاب آیا اور پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ اب پوری انسانی برادری میں وہ چند لوگ تھے جو ایمان لائے تھے حضرت نوح کے ساتھ، بس انہی کے ذریعے آگے پوری دنیا چلی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح، ان لوگوں کی ذریت جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کہا کشتی پر سوار کر لیا، ان کے ذریعے آگے پوری دنیا کی کیا چلی؟ نسل چلی ہے۔ اسی لیے ہم سب کا نسب نامہ جوڑا جائے تو کہاں پہنچے گا؟ پہلے حضرت نوح پر پہنچے گا، اور پھر کہاں جائے گا؟ حضرت آدم۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسرے نمبر کے آدم، یعنی ان سے جس طرح حضرت آدم سے نسل چلی نا، اسی طرح عذاب کے بعد آگے کی نسل انہی سے چلی آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک کنعان تھا، وہ تو چلا، کہا تھا کہ میں بچ جاؤں گا، یہ کروں گا۔ حضرت نوح نے سمجھایا تھا، مانا نہیں، اور پھر عذاب آیا اور اس میں ڈوب کر ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں سام، یافیس وغیرہ تھے، ان میں ایک تھے سام، اور سام کے بیٹے تھے ارم، ارم کے بیٹے تھے عاص، اور عاص کے بیٹے تھے عاد۔ یہ جو عاد ہے اس عاد کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نوح، یہ ہے پورا۔ اسی طرح آگے جو دوسری قوم ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے سمود، یہ سمود بھی یہ چچا والے ہیں۔ کیسے ہیں؟ چچا والے۔ یہ عاد جو ہے اور سمود یہ چچا والے ہیں۔ عاد بن عاص تھے، اور ان کے یہاں پر سمود بن عابر، یعنی حضرت نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارم، ارم کے بیٹے عابر، اور عابر کے بیٹے کون ہیں؟ سمود ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب عربوں میں ایک طریقہ ہے کہ جو قوم کا بڑا گزرتا ہے اس کے نام پر قوم کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے قریش رکھ دیا گیا، تو قوم میں جو بڑا گزرتا ہے یا پہلے نمبر کا گزرتا ہے تو اس کے نام پر، باپ دادا کے نام پر پوری قوم کا نام پڑا جاتا ہے۔ تو یہ قوم عاد جو ہے اسی اولاد کی جو اولاد تھی وہ پوری کی پوری قوم کون سی کہلاتی ہے؟ قوم عاد کہلاتی ہے۔ اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ اب اس قوم میں بھی ایسا کہتے ہیں کہ 2 حصے تھے، ایک ہے عاد اولا پہلے والے، اور ایک ہے عاد اخرى دوسرے والے۔ یہ قوم کے 2 حصے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہاں جس قوم کا ذکر ہو رہا ہے یہ عاد اولا یعنی پہلے والے عاد تھے، ان کا ذکر ہے کہ ان کو عذاب دیا گیا تھا، اور عاد اخرى اس وقت جب ان کو عذاب ہوا نا، اس وقت وہ لوگ مکہ وغیرہ میں بستے تھے، ان پر عذاب نہیں آیا تھا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر اصل میں ارم جو لفظ بڑھایا ہے قرآن نے، صرف عاد نہیں کہا بلکہ ارم، تو اصل میں ایک خاص آدمی کا قصہ بھی بیان ہو رہا ہے یہاں پر۔ وہ کون؟
حضرت یہ جو عاد تھے، عاد کی اولاد میں ایک نام تھا شداد، بیٹے کا نام کیا تھا؟ شداد۔ یہ بھی ان کی قوم میں بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے اور اس کو بہت بڑی سلطنت دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے خدائی کا دعویٰ کیا۔ کس کا؟ خدائی کا دعویٰ کیا، اس لیے کہ اس کے آگے کسی کی چلتی نہیں تھی۔ تو علماء نے سمجھایا کہ بھائی دیکھ، یہ چند دنوں کی زندگی، اپنے زمانے کے اعتبار سے چند دنوں کی، اس کی عمر 900 سال تھی۔ کتنی؟ شداد کی 900 سال تھی اپنے اعتبار سے، کہ ان کو وہ دن بھی چھوٹے کہ بھائی چند دن کی عمر۔ تو کہا کہ مرے گا ایک دن اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اس لیے تو آخرت کی تیاری کر لے، اور آخرت کی تیاری کر لے گا تو تجھے اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ کیا دے گا؟ جنت۔ تو شداد نے پوچھا جنت کیا چیز ہے؟ تو کہا جنت ایسی ہے۔ تو کہا مجھے کھول کر بتاؤ۔ تو کھول کر علماء نے جو صفات تھی وہ بتائی کہ بھائی جنت اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، سب نعمتیں گنائی کہ اس کے نیچے سے نہریں بہے گی، سونے اور چاندی کے محلات ہوں گے، ہر قسم کے پھل فروٹ ہوں گے، یہ وہ۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں، میں خود اپنی جنت بناؤں گا۔ تو پھر اس نے جو ہے اپنے جو ایکسپرٹ تھے نا تعمیرات کے، فن تعمیرات کے ماہرین، ان کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ اپنے کو ایسی جنت بنانی، پورے ملک میں سے جو سب بڑے بڑے ایکسپرٹ تھے سب کو جمع کر لیا اور کہا کہ ایسی جنت بناؤ اور جتنا پیسہ لگے، جو خزانہ لٹانا ہو سب لٹا دو، سب کچھ اپنے پاس ہے۔ کہتے ہیں کہ 300 سال میں اس نے جنت تیار کی۔ کتنے سال میں؟ 300 سال میں۔ اس کو جب کھدائی کی تو کہا زمین کی تہ نیچے تک، جب پانی آ جائے نا وہاں تک پورے اس کے پائے کھودے، اور پھر زمین کی سطح کے برابر آ گئے تو وہاں سے اوپر تک پورا کا پورا سونے اور چاندی کی دیواریں کھڑی کی۔ کس کی؟ سونے اور چاندی کی۔ اور ایسے اونچے اونچے محلات بنائے۔ کہتے ہیں کہ اس ارم پورا شہر بسایا اس نے۔ یہ ارم کا لفظ جو بڑا ہے نا، ارم ذات العماد، ارم پورا شہر بسایا، اور اس میں 1000 محل بنائے۔ کتنے؟ اور ہر محل میں 1000 ستون تھے۔ ستون ہوتے ہیں نا، مدرسے کا مطلب دیکھو، اس میں بڑے بڑے ستون ایسے 1000 ستون تھے۔ تو چونکہ اونچے اونچے تھے اور ارم کے معنی بھی بلندی کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو اس سے تعبیر کیا۔ ارم جنت کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور لڑکیوں کا نام بھی آج کل رکھتے ہیں، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جنت کے اعتبار سے جنت کا ترجمہ کر دیتے ہیں، ورنہ اصل تو اس قوم کا نام ہے، اس لیے اس کو پسند نہیں کرتے کہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو اس نے بڑے بڑے اس طرح کے وہ بنائے، اور پھر باہر، شہر کے باہر بھی 1000 ستون ایسے کھڑے کیے، پولیس چوکی کی، جہاں اوپر کون رہتے تھے؟ فوجی رہتے تھے اور نگرانی کرتے تھے شہر کے۔ اور پھر جو ہے بیچ میں جو پورا 1000 والا محل بنایا نا، اس کے بیچوں بیچ میں نہریں جاری کروائی، اور پھر اس سے کیاریاں بنوائی اور ہر جگہ پانی پہنچے اس طرح۔ یعنی جو جنت بنانی تھی، اس طرح کی کاپی پوری کرنے کی کوشش کی کہ میں دنیا میں جنت اتاروں گا۔ اور پھر جب 300 سال کے بعد بن کر تیار ہو گئی، اور ناک اتنی بڑی رکھی تھی اس نے کہ جب تک تیار نہیں ہوگی وہاں تک میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں ہے، سب تکبر اتنا تھا اس کے اندر کہ میں تو بالکل تیار شدہ جنت میں جاؤں گا۔ حالات لیتا تھا سب کچھ، لیکن اندر کبھی بھی نہیں گیا۔ 300 سال مکمل ہوئے اور جنت تیار ہوئی، تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے جتنے وزراء اور سلطنت کے بڑے بڑے لوگ تھے سب سے کہا کہ جاؤ اب تم جا کر بسو اندر۔ اور پھر یہ جب سب بسے، اس کے بعد یہ شان و شوکت کے ساتھ وہاں پہنچا، اس حال میں کہ وہ ارم جو شہر تھا وہاں مین جنت کا گیٹ، وہاں پہنچا، اور لوگ اس پر پیسے اور پھول اور زر و جواہرات کی بارش کر رہے تھے، اور یہ شان کے ساتھ اپنی سواری سے اترا، ایک پاؤں جنت میں ہے اور ایک پاؤں باہر، اور جسٹ اس موقع پر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اور کہتے ہیں کہ نہیں، ایک چیخ اللہ نے پیدا کی جس سے وہ بھی گیا اور جتنے وہاں تھے سب ختم کر دیے گئے، اور اس شہر کو اللہ نے دھنسا دیا، ختم کر دیا، ڈوبا دیا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا ذکر ہے کہ دیکھو اس کو کتنی اپنی طاقت کا نشہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں سب کچھ ختم کر دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ دنیا میں آدمی کو طاقت کا نشہ، بولو بھائی، نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کوئی بھی باقی رہنے والا نہیں ہے، پوری دنیا کی تاریخ پڑھ جاؤ، بڑے بڑے تاناشاہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع پر سب کو ختم کر دیا۔ یہ بات کہتے ہیں بعض تاریخی اس میں کہ بعد میں حضرت ایک صحابی تھے، وہ اپنے اس راستے سے گزر رہے تھے تو بھٹک گئے تھے، ان کا اونٹ بدک کر کہیں اور بھاگ گیا، اور انہوں نے اس کو دیکھا تھا، یعنی وہ جو دھسی ہوئی جگہ تھی وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا ایسا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کیا حقیقت ہے۔ البتہ اس نے بڑی شاندار جنت بنائی تھی۔ سورج جب یوں طلوع ہوتا تھا، اس کی کرنیں پڑتی تھی
تو ایک عجیب جلوہ ہوتا تھا، چونکہ دیواریں بہت اونچی بھی اور سونے اور چاندی کی تھی، تو عجیب و غریب شان ہوتی تھی، لیکن اللہ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ تو ایک بات یہ ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ پوری کی پوری قوم پر جو عذاب آیا تھا، جن کے جانب حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ اس کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ اس قوم کو ہم نے کیسے ہلاک کیا۔ اب یہ قوم کیسی تھی؟ یہ قوم جو ہے نارمل قد کی نہیں تھی، قوم عاد، بلکہ اونچے اونچے قد کی تھی، بہت اونچے قد کی۔ حضرت نوح کے بعد یہ قوم آئی، کس کے بعد؟ حضرت نوح۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ ایک پہاڑ چٹان وغیرہ اٹھانے کے لیے ہمارے تو کتنے آدمی اور کرین وین لگ جائے گی، وہ ایک ایک آدمی اٹھا کر اٹھتے تھے، نہیں ایسا سمجھے، تو عجیب و غریب طاقت دی تھی۔ اتنی عجیب و غریب مخلوق تھی کہ خود اللہ نے کہہ دیا لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسی مخلوق ہم نے، بولو بھائی، پیدا ہی نہیں کی۔ یہ لوگ بھی کیا ہوئے؟ بت پرستی کے راستے پر چل پڑے، اچھی عالی شان عمارتیں بناتے تھے لوگ، عجیب و غریب ان کی عمارتیں ہوتی تھیں۔ اور یہ وہ قوم ہے جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ یورپ کے پرانے مورخین تو کہتے تھے کہ یہ تو میتھولوجی بولتے ہیں، میتھولوجی ہے، افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن اب جب سائنس نے ترقی کی ہے اور اب تحقیقات ہوئی اور ان کے کھنڈرات ملے تو اب مانتے ہیں کہ نہیں بھائی حقیقت ہے، نہیں ایسا سمجھے، پہلے انکار کرتے تھے، عجیب و غریب قوم ہے۔ تو ان کی شان کیا تھی؟ ان کو اللہ نے ہر نعمت دے رکھی تھی، اور یہ جو ہے اپنے رہنے کے لیے تو بنا دی تھی عالی شان محلات وغیرہ، اپنی شان دکھانے کے لیے خالی ملی کے بھی کیا بڑے بڑے محلات بنا کر صرف اپنی شان دکھانے کے لیے بھی بناتے تھے۔ جو حضرت ہود ان کی جانب بھیجے گئے تو وہ یہ کہتے تھے اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کہ تم ہر جگہ پر بطور نشانی کے بیکار کی عمارتیں بناتے رہتے ہو، اور اعلیٰ درجے کی مہارت نہیں، ایسے سیمپل ہوتے ہیں نا، سیمپل کوئی کمپنی اگر کوئی چیز پروڈکٹ کے طور پر بناتی تو ایک اعلیٰ درجے کا سیمپل دکھاتی نا، اس طرح یہ اپنی مہارت کس کی؟ عمارت بنانے کی مہارت کو، مجھے تھوڑا اردو لفظ تھوڑا سخت آ جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں اس کی جگہ کیا بولیں، فن تعمیرات، یعنی یہ جو عمارت بنانے کا فن ہوتا ہے نا، تو اس میں اعلیٰ درجے کا جو نمونہ ہو سکتا ہے نا، اس درجے کی وہ عمارتیں بنا کر اپنے شہروں کے باہر بناتے تھے اپنی شان دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ اتنے ماہر ہیں اور اتنے طاقت والے ہیں، اور ایسی بناتے تھے جس سے لگتا تھا کہ اس قوم کو کبھی بھی مرنے کا نہیں۔ اور پھر ان کا تو یہ معاملہ تھا کہ طاقت اور قوت اتنی دی تھی، لیکن غریبوں کے ساتھ اور اپنے سے نچلے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو جابر اور ظالم بن کر پوری طرح پکڑ کرتے ہو، یعنی بالکل بخشتے نہیں، جس کے اوپر تم نے ہاتھ ڈالا اس کی تو جان گئی، نہیں اتنے سخت گیر تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک سبب ہے لوگوں کو عذاب دینے کا۔ ہمیں اپنی طبیعت میں کیا رکھنی چاہیے؟ نرمی رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، جب انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، گناہ کا، تو جو عام انداز ہے قرآن کریم کا اور انبیاء کا، وہی انداز انہوں نے بھی اپنایا، اور ان کو کہا وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، کہ اے لوگو، ابھی تم سے پہلے کون گئے؟ حضرت نوح، اور ان کی قوم کا عذاب پوری دنیا پر جگ ظاہر ہے، معلوم ہے، تو ان سے نصیحت حاصل کرو، اور تم کو تو وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اللہ نے تمہاری خلقت میں، یعنی تمہارے ڈیل ڈول میں کیا کیا ہے؟ زیادتی کی، اور تمہیں بہت لمبا تڑنگا بنایا۔ لوگ کہتے ہیں 12 ہاتھ کے تھے، کتنے ایسے لمبے لمبے 12 ہاتھ کے قد کے لوگ تھے یہ لوگ، اور بعض لوگ اس سے تھوڑا کم بتاتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کی تھوڑی طاقت، جس رب نے تمہیں طاقتیں دے رکھی ہے، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں یہ فراوانی دے رکھی، أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، مویشی دے رکھے ہیں، بچے دے رکھے ہیں، أَمَدَّكُم بِجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تمہیں باغات دے رکھے ہیں، بہتی نہریں دے رکھی ہے۔ تو جس رب نے یہ نعمتیں دی تھوڑا اس کو پہچانو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے بڑھ کر طاقت والا کون ہے؟ ان کو طاقت کا نشہ اتنا تھا کہ وہ نبی سمجھاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ تو قرآن کہتا ہے اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، بالکل لاجیکل بات ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا ان کو اتنی سمجھ نہیں پڑتی کہ جس نے ان کو بنایا ہے وہ ان سے بھی بڑا طاقتور ہے؟ سیدھی بات ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں وجود دیا ہے وہ تم سے بھی بڑا طاقتور ہے، سیدھی سمپل بات ہے، لیکن ان کے بھیجے میں اتری؟ بولو بھائی، نہیں اتری۔ تو حضرت ہود نے ان سے کہا کہ دیکھو
مجھے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تم پر ڈر لگتا ہے کہ اللہ بہت بڑا عذاب تم پر بھیجے گا تمہاری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے۔ دیکھو بھائی، یہ لوگ کوئی نئی ناشکریاں نہیں، اسی طرح کی نافرمانیاں کرتی تھی جیسے آج کے لوگ کر رہے ہیں۔ بس ہم پر حضور کی دعا کا پردہ ہے کہ پوری قوم تباہ نہیں کی جاتی۔ تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ مجھے تم پر بہت بڑے عذاب کا خطرہ ہے۔ حضرت ہود کی دعوت کیا تھی؟ وہ یہ کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہ کیا تم اس لیے آئے ہو تاکہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے تھے وہ ہم چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑی پرابلم رہی ہے۔ جتنی بھی قوموں کو عذاب دیا گیا ان کی سب سے بڑی پرابلم کیا تھی؟ وہ یہ کہتے تھے یہ کام تو میرے باپ دادا کرتے تھے، ہم کیوں نہ کریں؟ اور ہماری قوم کی بھی یہ پرابلم ہے کہ جتنے رسم اور رواج ان سے کہو مت کرو تو کہیں گے ہمارے باپ دادا تو کرتے تھے، ہم نے تو اپنی پہلی چھوکری کو شادی کرواتے وقت اتنا دیا تھا، اب کیسے نہیں دے ہوئے؟ تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ سوچ اسلامی نہیں ہے، یہ خالص ہندوانہ سوچ ہے بھائی۔ اسلام میں تو کوئی فکر نہیں، کسی کے رسم اور رواج کی کوئی فکر نہیں، ہمیں ایک ہی رب کو راضی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جو سماج اسلام سے ہٹ کر چلتا ہے، جو خاندان اسلام سے ہٹ کر رسم و رواج پر چلتا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم مریں گے تو ہمارا واسطہ کس سے پڑنے والا ہے؟ اللہ سے۔ یہ سب تو سائڈ میں رہ جائیں گے، اور ان کے چکر میں نے گناہ کیے تو قیامت کے دن یہ لوگ کام لگنے والے۔ بولو نا بھائی، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی گناہوں کا مارا ہوا آدمی گناہوں کا بوجھ اگر کسی کو دینا چاہے گا کہ تھوڑا لے لو، تو کہہ رہے ہیں سامنے والا لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اگرچہ وہ سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ وہ کہے گا بھائی میری جان بخش دے، میں تیرا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوں۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ بھائی پہلے کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے تو پوجا ہے تو ہم کیوں نہیں پوجے؟ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، نہیں مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ اب کتنے بڑے ڈیل ڈول کے لوگ تھے، اونچے تگڑے، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا کا قحط کا، بارش روک دی اور زمین سے فصلیں روک دی، ختم معاملہ۔ بھوک کے مارے پاگل ہو گئے اور بہت زیادہ پریشان ہوئے، جو کچھ مل سکتا تھا سب کھا لیا۔ اب جب دیکھا کہ حالات میں ہے، اور حالات میں آدمی سمجھنے کی تھوڑی بہت سچویشن میں آ جاتا ہے، تو پھر سے حضرت ہود گئے اور پھر ان سے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ کہ میری قوم، کتنا پیارا انداز ہے، نبی کیسے سمجھ، اے میری قوم دیکھو اللہ کی جانب رجوع ہو جاؤ، گناہوں سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ گناہ تو معاف کر ہی دیں گے، یہ بات تو ہے، لیکن ساتھ میں یہ جو اللہ نے بارش روک لی ہے تو اللہ آسمان کو برستا چھوڑے گا تم پر، یعنی خوب برسات کرے گا، اور تمہاری یہ ڈیل ڈول یہ طاقت واقت ہے، اللہ اس میں اور مزید تمہیں طاقت عطا کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر میری باتوں سے منہ موڑ کر مت جاؤ، یہ کہا ہوا۔ تو وہ یہ کیا کہتے ہیں سامنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات ماننے والے، ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، اتنے برے حالات میں بات ماننی چاہیے تھی، تو اوپر سے رپلائی کیا مل رہا ہے حضرت ہود کو؟ اس سے پہلے بھی بہت سخت باتیں سنا چکے تھے، اس سے پہلے یہ کہہ چکے تھے قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بسفاهة وانا لنظنك من الكاذبين۔ اس سے پہلے ایسا کہتے تھے کہ یار تیرا دماغ اسکرو تھوڑا ڈھیلا ہے، ہم کو سمجھانے آیا تھا۔ یہ بات نبی سے کہتے تھے یہ لوگ، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو تجھے پلے درجے کا جھوٹا سمجھتے ہیں، کیا یہاں اٹھ کر آ جاتا ہے سب باتیں سمجھانے کے لیے؟ نبی کو یہ بات کہی جا رہی، اور نبی کا رپلائی مقابلے میں دیکھو، قال یا قومی، کہنے تھے میری پیاری قوم، کتنا پیارا لفظ ہے، لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ مجھے کوئی پاگل پان نہیں، میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس پوری کائنات کے بنانے والے رب کا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں وہ سدھر جائیں، اس لیے خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پہلے اس طرح کی باتیں ہو چکی تھی، اب یہ قحط کے بعد بات ہو رہی ہے، تو اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے
کہ ہمارے بتوں کی تم نے بہت توہین کی ہے نا، ہم سے کہتے رہے کہ ان کی عبادت مت کرو، ان کی عبادت مت کرو، تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے تمہارے اوپر کچھ کر دیا ہمارے بتوں نے، اور تمہاری عقل بالکل گئی. کیسا تنتر منتر مار دیا ہے، تم پر بھی تنتر منتر مار دیا، تمہاری عقل بالکل سٹھیا گئی ہے، تم الٹی سیدھی باتیں کرو گے اور کوئی بات کرنے والے نہیں. پھر حضرت ہود کو آیا بھائی توحید کی قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. جب یہ بات کہی نا تو حضرت ہود نے کہا کہ لو تم سب بت مل جاؤ اور تم سب آ جاؤ میدان میں، اور پھر میرے اوپر تنتر منتر جنتر منتر جو کرنا ہے سب کچھ کر لو، اور مجھے کوئی مہلت بھی مت دو. میں تو اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو ان سب سے میں بری ہوں، میں ان سب کو مانتا نہیں، اور تمہارا بس چلے وہ کر لو. ہر مخلوق کہاں کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، صاف کہہ دیا. بات چلتی رہی اسی طرح، اور حضرت نوح نے کہا تجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ تم نے اپنی طرف سے جو نام گھڑ لیے، یہ والا بت، وہ والا بت، یہ والا بت، اور ان بتوں کے نام لے کر مجھ سے جھگڑتے رہتے ہو، یہ سب کارستانیاں تو تم نے تمہارے باپ دادا نے کی تھی. اللہ نے تو اس کے لیے کوئی بھی آیت اور کوئی بھی نشانی یا کوئی بھی دلیل اتاری نہیں، اور پھر اس میں تم مجھ سے جھگڑتے رہتے ہو. بہرحال بات بنی نہیں، بگڑتی گئی. تو انہوں نے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ تم جو ہمیں بار بار کہتے ہو نا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کوئی عذاب تم پر آ جائے گا یہ وہ، تو اب انہوں نے کھل کر کہا کہ لا ہوا عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو. بس یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر قوموں کے معاملے ختم کر دیے جاتے ہیں. اللہ کا ایک خاص وہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کو بالکل کھول کر نہیں لائے. پھر ایمان کا مطلب کیا رہ جائے گا بھائی؟ تو بہت سی قوموں کی عادت رہی ہے کہ وہ ایسی نشانیاں مانتے تھے کہ جن نشانیوں کے بعد اللہ کے اصول اور ضابطے کے مطابق ان کو مہلت نہیں مل سکتی بعد میں. ایسی نشانیاں مانگے اگر قومیں تو ان کو پہلے سمجھایا جاتا تھا کافر قوموں کو کہ ایسی نشانی مت مانگو. پھر بھی جب مانگتے تھے اور حد کر دیتے تھے تو پھر وہ نشانی دکھا دی جاتی تھی. پھر اگر ایمان نہیں لائے تو اب معاملہ ختم، پھر سیدھا عذاب آتا تھا. جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ میں نے سنایا تھا. نہیں مانے، آخری درجے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا دو، اونٹنی دو، ہم مان جائیں گے. پھر اونٹنی دکھا دی، پھر بھی نہیں مانے تو پھر فوراً کیا ہے، عذاب آیا، ختم کرے. ان کے ساتھ بھی ہوا. یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس کوئی بڑی کھلی ہوئی دلیل لے کر نہیں آئے، یہ نہیں آئے، وہ نہیں آئے، ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں. یہ سب ہوتا رہا. لیکن جب ان کو سمجھایا پھر بھی نہیں مانے تو پھر کہا کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، اب میں تمہارے ساتھ میں بھی کیا کر رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، اب اللہ کا عذاب آئے. پھر ہوا یہ کہ خشک سالی تو تھی، اور پھر جو ہے دھڑ دھڑ بادل آئے، کالے کالے بادل. کیسے کالے؟ تو وہ یہ لوگ جو رہتے تھے نا یمن اور عمان کے بیچ میں رہتے تھے، یہ پورا ریتیلا علاقہ ہے، پورا الصحر الخالی، پورا جنگل. تو وہاں پر اگر سرخ بادل آئے تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہوا سے بھرے ہوئے بادل ہے، اس میں کچھ نہیں ہوگا. اور کالے بادل آئے تو سمجھا جاتا تھا یہ بارش والے بادل ہے. تو کالے بادل آئے تو انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ وہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا. تو حضرت ہود نے کہا بل هو مستعجلتم بھی، یہ کوئی بارش نہیں ہے، یہ تو وہی عذاب ہے جس کا تم بہت جلدی جلدی مطالبہ کرتے تھے، لاؤ آنے دو، کہاں ہے آنے دو، لاؤ آنے دو. بولے یہ وہی ہے. بس پھر کیا تھا، وہ پوری کی پوری قوم بارش آئی یوں کر کے نہیں، وہ بہت دنوں کے بعد بارش گرے تو دیہات کا آپ نے دیکھا ہوگا نا، لنگوٹ پہن کر نہیں، یہ پہن کر سب بھاگتے ہیں بیچ میں، تو یہ سب پہنچے وہاں بیچ میں. پھر جو کبڈی اور گھماسان شروع ہوا ہے، اللہ معاف کرے، کیا سزا دی گئی ہے ان کو، اتنی خطرناک سزا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. عجیب و غریب سزا دی گئی. ھذا عارض ممطرنا، وہ گئے، اللہ نے وہ بادل میں سے ہوا بھیجی، ان کو ہوا کے ذریعے اللہ نے ہلاک کیا. کس کے ذریعے؟ دیکھیے دو قومیں ایسا کہتی تھی کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، اور دونوں کو اللہ نے ایک عجیب ٹائپ سے ہلاک کیا. قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا کس سے؟ ہوا سے. بھائی عام متن آدمی ہوا سے مرتا، بہت زیادہ درجے کی ہوا آ گئی تو اٹک پٹک کے ہاتھ ٹانگ ٹوٹے گی، ہاں اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں. ہوا سے مارا. اور قوم سمود کو آواز سے مارا. آواز سے بھی آدمی مرتا، کان وان کھڑ جائے آدمی کے الگ بات ہے، بہت ہائی لیول کی آواز چلی گئی تو، لیکن مرتا نہیں آدمی جلدی. لیکن اللہ نے چونکہ ان لوگوں نے دعوے کیے تھے نا بڑے بڑے
کہ ہم جیسا کون ہے اور یہ کون ہے وہ کون ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اور تمہیں ماننے کے لیے میں الگ سے لاؤں. لو یہ میری ہوا جو عام نظام کے مطابق دنیا میں چلتی رہتی ہے، اگر اسی کو ایک فورس کے ساتھ تمہارے پاس بھیج دوں تو تم ختم ہو جاؤ. اور تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اور تم یہ کہتے پھرتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے. اور کیسے مارا ہے وہ تو کل سناؤں گا، تو وقت ہو گیا نا، کل سناؤں گا کہ کیسے اللہ نے ان کو سزا دی. تو یہ بات ہمیں اس پوری قصے سے یہ سمجھنے ملتی ہے کہ یہ اپنے وقت کے سپر لیول کے لوگ تھے، اعلیٰ درجے کی ان کی طاقت تھی دنیا میں. ان کا اس وقت کی دنیا میں ان کا بول بالا تھا، انہی کی حکومتیں تھیں. لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بولو بھائی نہیں مانی تو دنیا میں بچے نہیں. اس لیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ دنیا میں پھلنے پھولنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو لے کر چلے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت جو ہے اکٹھا کر لیں گے اور تہذیب میں آگے بڑھ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسا نہیں، ہمارا معاملہ اللہ نے بالکل الگ رکھا ہے. سمجھ میں آگے؟ ہم اللہ کے پکے وفادار بنیں گے. دیکھو قرآن نے یہ وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اگر سچے پکے مومن بن جاؤ تو ہم تمہیں کیا کر دیں گے؟ ٹاپ لیول کا بنا دیں گے. تو یہ بات ہے، اس لیے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اپنی امت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارا راستہ کامیابی والا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں جاتا ہے. ان قوموں کے حالات سے ہمیں سبق لینا چاہیے. پہلا سبق کہ کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں. مال دولت عزت شہرت کی وجہ سے آدمی کو کبھی بھی دھوکے میں آنا نہیں چاہیے، اور سیدھا انسان کا بچہ بن کر کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ماننی چاہیے. انشاءاللہ کل آگے بات کریں گے کہ کیسا عذاب ہوا ہے. سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے